السلام علیکم۔ کل بروز جمعرات کو قادیانیوں کو اقلیت کے طور پر کمیشن میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے کہ یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے۔ اس سے پہلے ہم کچھ حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ قادیانی نہ تو اقلیت ہیں اور نہ ہی کسی مذہب کا فرقہ ہے۔ قادیانیت ایک فتنہ ہے جس کو تحفظ دینے کے بجائے اس کی سرکوبی ضروری ہے۔ مذہبی اقلیت کسی بھی ملک میں ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کم تعداد میں کسی مذہب کے پیروکار، فرقہ ایسے جبکہ فرقہ ایک مذہب کے اندر ہی عقائد کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے یا اختلاف کی وجہ سے اسی مذہب کے لوگ تھوڑی سی الگ شکل بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں میں جیسے کہ سنی، شیعہ، وہابی اور اسی طرح عیسائیوں میں کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈاکس۔ اب ایسا شخص جس کو دوسرے مذہب کے فرقوں کا علم نہیں ہوتا، اس کے لیے سنی، شیعہ، وہابی ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے لیے سنی، شیعہ اور وہابی سب ایک جیسے مسلمان ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈاکس سب عیسائی ہیں۔ ان میں عیسائیوں کی آپس میں کلاسیفیکیشن ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے سب ایک جیسے عیسائی ہیں۔ معزز دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ہسٹری آف اسلام کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں۔ اب ہم آتے ہیں قادیانیوں پر۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بلکہ مسلمانوں سے بھی پکا اور سچا مسلمان، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مرتد ہے۔ مرتد ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو پہلے اسلام پر قائم ہوتا ہے اور بعد میں اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جس نبی کو مانتے ہیں اس کا نام ہے غلام قادیانی۔ اس کا پورا نام تو غلام احمد قادیانی ہے، لیکن میں اس کو غلام قادیانی ہی کہتا ہوں کیونکہ میں نام احمد کو اس نام کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ غلام قادیانی 1840 میں قادیان میں پیدا ہوا۔ 1880 سے 1891 تک حیات مسیح کا منکر رہا، پھر مہدی موعود مسیح موعود ہونے کا اعلان کیا، ذلی بروزی غیر تشریعی نبی امتی نبی ہونے کا دعوے دار رہا۔ اس کے بعد اس کذاب نے 1901 میں سرعام نبوت کا اعلان کر دیا اور اس کذاب نے جھوٹے دجال نے اپنے آپ کو آخری نبی رحمت للعالمین کہہ دیا اور کہا کہ سورہ کوثر میرے پہ نازل ہوئی ہے۔ قادیان کو مکہ اور مدینہ جیسی بستیاں اپنی ناپاک بیویوں کو ام المومنین، ناپاک اولاد کو سعادات قرار دیا، اپنی بیٹیوں کو نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تشبیہ دی اور ناپاک ساتھیوں اور ماننے والوں کو اصحاب صدق کو صفا قرار دیا اور خلفاء کو خلفائے راشدین قرار دیا۔ اور یہ تمام دعوے یہ اسی طرح کرتا رہا۔ نہ صرف یہ اپنے لوگوں کو اعلیٰ مقامات اور اعلیٰ القابات نوازتا رہا، بلکہ مسلمانوں پر گالی گلوچ بھی کرتا رہا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور عورتیں ان کی کتیوں سے بدتر ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے کتاب میں لکھا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ طوائف کی اولاد ہیں، یعنی کہ those who don't believe in my prophet are the son of prostitutes۔ اور اس کے علاوہ بہت سے لغوات تو ساتھ بکتا رہا۔ ان تمام حالات کے پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال ہوں گے، سارے کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، نعوذ باللہ، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔
اب ذرا بات کرتے ہیں قادیانیت اور قادیانیوں کے لیے قانون پاکستان میں کیا کون سی شکیں موجود ہیں۔ پاکستان اور تمام دنیا کے مسلمان قادیانیوں کو بغیر کسی دلیل کے کافر مانتے ہیں، کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہ کذاب جھوٹے دجال اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے نبوت کی دلیل اور معجزہ طلب کرنا بھی کفر ہے۔ 1978 کے آئین میں دوسری ترمیم قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے متعلق ہی ہے، جو کہ 1974 میں پاس ہوئی۔ یہ ترمیم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی اور اس ترمیم کے لیے بہت تگ و دو کی گئی، اور قانون کی اس ترمیم کے لیے آج بھی تمام مذہبی حلقے ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 298B کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں خلفائے راشدین کے علاوہ کسی کو بھی خلیفہ، خلافت المومنین، صحابی یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے اس کی شک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ام المومنین کہنے کے علاوہ کسی کو بھی ام المومنین کہنے، حضور کے گھر والوں کے علاوہ کسی کو بھی اہل بیت کہنے، اور قادیانیوں کی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دینے سے متعلق ہے۔ جو بھی ایسا کرے گا کسی بھی صورت میں، چاہے تحریری یا زبانی شکل، اس کے لیے 3 سال کی قید اور جرمانے کے ساتھ مختص کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 298C جس میں قادیانی کسی صورت بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ قادیانی نہ تو اذان دے سکتے ہیں اور نہ ہی قادیانیت کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس ضمن میں کوئی جلسہ، کوئی جلوس یا کوئی ریلی نکال سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اقلیتوں کے حقوق۔ پاکستان میں اقلیتوں کو یہ تمام جملہ حقوق میسر ہیں جن حقوق سے قادیانیوں کو روکا جاتا ہے۔ قادیانیوں نے کیونکہ آج تک اپنے آپ کو اقلیت مانا ہی نہیں ہے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں، جیسے کہ BBC میں بھی قادیانیوں کو احمدی مسلمان کہا جاتا ہے، ویکیپیڈیا پہ آپ کوئی بھی ڈیٹا پڑھ لیں، اس میں بھی قادیانیوں کو احمدی مسلمان کہا جاتا ہے۔ لہذا قادیانی جب اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہی نہیں تو قانون کیسے ان کو اقلیت کا درجہ دے دے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر ان کو اقلیت کا درجہ دے دیا گیا تو یہ تمام حقوق جو اقلیتوں کو میسر ہیں، جیسے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کو ان کے تہوار، ان کی عبادات، ان کی عبادت گاہیں اور قانون سازی یعنی کہ الیکشن میں حصہ لینے کا بھی حق حاصل ہے۔ اسی طرح دوسرے مائنورٹیز کو بھی یہ تمام حقوق حاصل ہے۔ اگر ابھی قادیانیوں کو اقلیت مان لیا گیا تو ان کو بھی یہ تمام حقوق دینے پڑیں گے۔ اس طرح 298B اور 298C یہ تمام غیر مؤثر ہو جائیں گے اور ان کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا۔ قادیانی بالکل اسی طرح جیسے ہندو اور عیسائی اپنی عبادت گاہیں رکھتے ہیں، قادیانیوں کو بھی اپنی عبادت گاہیں میسر آ جائیں گی۔ یہ برملا اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکیں گے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا جو فیصلہ حکومت پاکستان اور حکومت وقت کر رہی ہے یہ درست ہے یا غلط۔
میری نظر میں اگر قادیانی کو اقلیت کا حق دے دیا گیا تو یہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے، اور وہ قادیانی جو ابھی تک پاکستان میں صرف 1,25,000 کی تعداد ہے، یہ کچھ ہی عرصے میں اس سے 2 گنی اور 3 گنا ہو جائے گی، اور ہمیں ہر طرف قادیانی ہی نظر آئیں گے۔ اگر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو قادیانی، کیونکہ اثر و رسوخ اور پیسے کے لحاظ سے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے لحاظ سے یہ دوسرے کینڈیڈیٹ سے سبقت لے جائیں گے، اور اس طرح قانون سازی میں بھی قادیانیوں کا اہم حصہ ہو جائے گا۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کے متعلق اپنے رائے کا اظہار کریں۔ کیا میرے یہ بیان کیے گئے حقائق اور ان کے خدشات درست ہیں؟ کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار کریں، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ سب کو اس فتنے اور فتنے کی سرگوشی کا اندازہ ہو سکے۔